آپ ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ اس کی مذمت کریں گے؟ ان سب سوالوں کا جواب نہ میں ہے، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا، کہ وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا گیا اسکولوں سے لے کے تو یونیورسٹیز تک کہ جی مسلمان بہت سپیریئر کوئی مخلوق ہے ایز اے مسلم، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم دوسری امتوں سے کوئی سپیریئر ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے۔ تو ہم باقی جو ہیں وہ کچرا ہیں ان کے نزدیک، کہ کوئی مر گیا، کوئی قتل ہو گیا، کوئی وائلیٹ ہو گیا، کسی کی بچی اٹھا لی گئی، تو یہ کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے جواب کتنے آئیں گے، اور ان میں سے گالیاں، اور جو کام جو ہے گالی آدمی کب دیتا ہے؟ جب وہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے، اور جب اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی سینسیبل بات نہیں رہ جاتی، جب اسے اپنے آپ پہ خجالت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو وہ جناب جو ہے وہ پھر غصے میں آتا ہے اور گالی دیتا ہے۔ ورنہ یہاں کوئی آرگومنٹ بھی بنتا ہے نا جی، چلیں ٹھیک ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کو انٹلیکچولی ڈیفینڈ کر کے تو بتائیں نا کہ آپ کیسے ایک مائنارٹیز کی چھوٹی بچی کو، اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں 14 سال، جناب ہمیں پاکستان کے میڈیکل سسٹم کا بھی پتہ ہے، وہاں کے جو میڈیکل بورڈ ہیں ان کی انٹیگریٹی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی ہے، آنیسٹی کا بھی ہمیں مسئلہ ہے۔ یہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے کرائسس ہیں پاکستان کے پروفیشنز میں، ہر پروفیشن میں، تو وہ ممکنہ 14 سال کی بنا کے پیش کر دی گئی ہو۔ اب یہ بات کون حقائق تک جائے گا اور اس کو سامنے لائے گا؟ ممکن ہے اس کی عمر 9 سال بھی نہ ہو۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح کے معاملات۔ تو اس ایسی سوسائٹی میں جو قسم اٹھا کے بیٹھی ہے کہ ہم اتنے بڑے پرتشدد ظالم ہونے کے باوجود، اور بے رحم، اور اس پہ میں زور دوں گا، بے رحم ہونے کے باوجود ہم بہت بڑے برتر لوگ ہیں اور ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں تبدیلی کیسے آئے گی؟ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ دوستو پروگرام میں خیر مقدم کہیں گے بیرسٹر حامد بشانی صاحب کو۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ بشانی صاحب، ویسے تو آج کا جو موضوع ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر ہزاروں بار بات کی ہوگی، لیکن جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ دل تو نہیں کرتا، ہمارے ویورز پاکستان سے بھی ہیں، دیکھ رہے ہوں گے آج کا پروگرام، شاید انہیں اچھا نہ لگے، لیکن انہیں ضرورت ہے کہ وہ تھوڑی سول سرچنگ کریں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے پاکستان میں مائنورٹیز کے جو ایشوز ہیں، ان کے جو حالات ہیں، ہر روز ان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ کبھی کوئی لڑکی ہے اس کو اٹھا کے اور شادی کر دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں 12-13 سال کی، اور 40-45 سال کے آدمی سے شادی، ایک کے بعد ایک جو ہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے، خاص طور سے سندھ سے۔ حال ہی میں جو واقعہ ہوا وہ آپ کو پتا ہوگا، ایک 14 سال کی بچی کی شادی 45 سال کے آدمی سے کر دی گئی۔ اس بچی کے ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہتی ہے کہ میرے گھر والے مجھے پریشان کر رہے ہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بعد میں پتا چلتا ہے صاحب، میڈیکل رپورٹ آتی ہے تو اس بچی کی عمر ہی 14 سال ہے۔ اب کل گجرانوالہ کے اندر ایک ماں اور ایک بیٹے کو بلاسفمی کے لیے سرے عام لنچ کر دیا گیا، انہیں مار دیا گیا۔ کچھ گھنٹے پہلے برطانیہ کے پرائم منسٹر بورس جانسن نے پاکستان میں ہو رہے مائنورٹیز پر ظلم کے لیے آواز اٹھائی ہے، اینڈ ہی سیڈ دیٹ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے یہاں پہ مائنورٹیز کے جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرے۔ ہر روز وہاں سے جو خبر آ رہی ہیں وہ مایوس کن ہیں۔ دیکھیں جی، یہ پاکستان کا بڑا ٹریجک قسم کا چیپٹر ہے اور ٹریجک قسم کی سچویشن ہے، جس سے انکار کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ سچویشن ایز اٹ از موجود ہے، اور جو کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ ہر کیس رپورٹ نہیں ہوتا، اور ایسے سینکڑوں کیسز ہوتے ہیں جو ان رپورٹڈ ہیں لیکن یہ کام ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ زیادہ تر سندھ میں، تو اس کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ آج بھی لاکیلی مائنارٹیز کی تعداد باقی صوبوں کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے، تو وہ اسی تناسب سے پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا ادروائز جو سندھ کی سوسائٹی ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ بہت زیادہ ٹالرنٹ سوسائٹی ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب کی یا پختونخوا کی سوسائٹی کے۔ سندھ ویری ٹالرنٹ ریجن ہے، اس کے اندر ایک ٹریڈیشن رہی ہے
ہندو مسلمانوں کے درمیان ایک بہت ہی ایک اتفاق کی اور اطاعت کی ایک سچویشن رہی ہے. وہاں کے جو سب سے بڑا انفلوئنشل وہاں پہ جو سیگمنٹ آف سوسائٹی رہا ہے وہ جو صوفیاء کرام رہے ہیں اور جو اس طرح کے روحانی بزرگ رہے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ اگر کہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی تھوڑا بہت شعور عوامی سطح پہ کہیں موجود ہے تو وہ سندھ میں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کیوں ہو رہا ہے, تھوڑا سا ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. اس میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے, خود سندھ کے اندر مسلمان جو نچلے طبقات ہیں ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. It's not just like minorities only. That doesn't mean کہ minorities are not victim. Obviously they are. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر یہ جو وڈیراازم ہے اور یہ جو اس طرح کے عمل ہوتے ہیں, اس سے جو بھی غریب طبقات ہیں, خواہ وہ آری ہیں, کسان ہیں, بے زمین لوگ ہیں, کھیت مزدور ہیں, یعنی جو بے سہارا لوگ ہیں دوسرے الفاظ میں, ان کی بچیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. لیکن وہ کیسز جو ہے نا, وہ ایک آدھ کیس کہیں کورٹس میں اینڈ اپ ہوا تو بڑا اس پہ شور پڑا, لیکن وہ کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے, چونکہ اتنا بڑا جبر ہے اس سوسائٹی کے اندر, اور جو جاگیرداری اور وڈیراازم کی اتنی بڑی گرفت ہے, اتنا بڑا سپریشن ہے, اتنا بڑا خوف ہے, اتنی بڑی دہشت ہے کہ کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف رپورٹ کرے. تو یہ کون لوگ ہیں, یہ وہ ایک کلچر ڈیولپ کیا ہوا ہے انہوں نے, جو میل ڈومینیٹنگ اور فیوڈل لارڈز اور اس طرح کے جو بدماشوں کی سوسائٹی, جو پریویلیج کلاس کے لوگوں کی. تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ سندھ میں چونکہ ایک اوور آل ایک سچویشن پائی جاتی ہے, تو اس سے پھر وہ جو سائیکی ہے اس کا مظہر ہے کہ وہاں جو اقلیتوں کی لڑکیاں ہیں, چونکہ اقلیتیں پھر ان سے بھی زیادہ غریب ہیں. ٹریجڈی یہ آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اقلیت ہونا جو ہے, میرے نزدیک یہ جرم سے بھی بڑا جرم ہے, چونکہ یہ جو ہے از ناٹ جسٹ اباؤٹ لو لائف, یا از ناٹ جسٹ اباؤٹ انفارچونیٹ کلاس آف دا پیپل, از انبلیویبلی پور, انبلیویبلی وکٹمائزڈ اور انبلیویبلی تشدد اور ظلم کی شکار جو ہے وہ کیوں ہیں. کہ ایک تو ریلیجیسلی ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے یا آؤٹ کاسٹ کیا جاتا ہے, اور اوپر سے ان بیچاروں کے معاشی حالات اس سے بھی بدتر ہیں. چونکہ دیکھیں دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں, انکلوڈنگ انڈیا, پاکستان, اینی ویئر ایلس, ایون یورپ یا کینیڈا, کہ یہ جو ہوتا ہے آپ کی جو معاشی حیثیت ہے اس کا تعلق بنتا ہے آپ کی سوسائٹی کے, آپ کے سٹیٹس کے ساتھ بڑا قریبی طور پہ. اور جب آپ کے معاشی حالات بہت خراب ہوں تو پھر آپ سب سے پہلے وکٹم بنتے ہیں. کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے, چونکہ بیماری سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ اختیار نہیں کر سکتے, انفارچونیٹلی یو ہیو نو مینس. اس طرح کوئی ظلم ہے, تشدد ہے. اب یہ لڑکی اٹھانے کا دیکھیں, آج تک آپ نے سنا ایک وڈیرے کی ایک لڑکی کا ایک کیس آیا تھا جو دوسرے وڈیرے نے اٹھائی تھی, تو اس پہ کتنا بڑا وہاں پہ طوفان اٹھ گیا تھا اور کتنی بڑی عدالتیں کھڑی ہو گئی تھی, اور بالآخر اس کیس کا کیا ڈراپ سین ہوا. تو یہ رائٹ فرام 47, بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ 47 سے بھی پہلے ہوتا ہوا ہوگا, چونکہ اس وقت کمیونیکیشن لیمیٹڈ تھی. تو سندھ کے اندر جو جاگیرداری نظام ہے, جو سسٹم ہے, اس میں یہ اس وقت بھی ہوا ہوگا, لیکن اس وقت یہ اتنا سامنے نہیں آتا تھا. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ ہے, اور کسی بھی کام کے ماتھے پہ جو ہے نا وہ بہت بڑا داغ ہے. لیکن میں اس سے آگے بڑھوں پہلے, چونکہ یہ ہم نے لاسٹ کوئی 2 ویک پہلے اس پہ پروگرام کیا تھا, جس پہ مجھے کچھ لوگوں نے فیڈ بیک دی ہے. فیڈ بیک کیا کہیں, گالی دینا کہتے ہیں جس کو. اور یہ مینٹالٹی ہو گئی ہے پاکستان کے اندر, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے, اور جو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ, میں یہ کہوں گا کہ جو فیک بنیادوں پہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ اور فیک ریلیجن میں اس کو کہوں گا, میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کو اسلام بھی, ان لوگوں کو مسلمان اور اسلام کے نام سے بھی نہیں پکارنا چاہیے, چونکہ یہ اسلام کے لیے بہت بڑی بدنامی ہے. ان لوگوں کا یہ ہے کہ جی یہ آپ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں جی ایسی باتیں کر کے. یعنی جب ایک کیس آیا, ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا جی کہ یہ کیس ہے آرزو راجہ کا, یہ اس کی عمر ہے, یہ اس آدمی کا نیریٹو دیکھو, اس کی سارا ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ دیکھو, یہ کلین کٹ قسم کا اوپن اینڈ شٹ کیس جس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں ہے.
تو ہر آدمی جس کے اندر کوئی سول ہے، آپ کہتے ہیں سول سرچنگ کریں، سول سرچنگ کے لیے سول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ سرچ کیا کریں گے؟ اب آپ سول سرچنگ کریں تو اس میں کیا دلیل بنتی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ آپ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں؟ یعنی آپ اصل ایشو سے ہٹ رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پورا کوئی 20 کروڑ جو ہے پاکستانی اس کو چاہیے کہ یک زبان ہو کے اس کی مذمت کرے وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹس اینڈ ایکسکیوزز اینڈ شرطوں کے کہ عمر کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے۔ اب یہ دوسرے الفاظ میں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یعنی وہ اصل واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ پہ پرسنل اٹیک کریں گے، اسلام کا نام لے کے وہ کہیں گے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی تھی، کیا اس میں کوئی جبر کا عنصر شامل تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی جو ہے وہ اس کو اٹھا کے لایا تھا، یا وہ کسی دوسرے مذہب کی تھی تو اس کا مذہب بدل دیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ایک طرف جو نیٹی گریٹی ہے اس میں نہیں جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں انصاف نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سچویشن ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اپنے سوسائٹی کے جو کمزور طبقات ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا، اور جو ظالم طبقات ہیں جو اس طرح کی ظالم کوفتیں ہیں ان کا ہاتھ روکنا ظلم سے۔ اور وہ ہاتھ جو ہے وہ صرف جیل میں ڈالنے سے نہیں روکا جاتا، اس کے لیے ایک ایجوکیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آپ کا میڈیا بھی اس میں پارٹی بنتا ہے، میڈیا سامنے آ کے ان چیزوں پہ بولتا ہے کہ بھائی یہ جہالت کی انتہا آپ نہیں کر سکتے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ میڈیا اس پہ میوٹ ہو جاتا ہے، وہ اس پہ لکھنے سے گھبراتے ہیں، اس پہ بولنے سے گھبراتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ایشو جو ہے اس طریقے سے اس کو نہیں لیا جاتا کہ سوسائٹی کے اندر جو اس طرح کی ری ایکشنری فورسز ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ اب ڈیفینڈ کرنے کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کھل کے سامنے آئیں اور کہیں کہ نہیں جی میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نو انگلی جو ہے وہ دوسری طرف دیکھیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس ایشو کو ہی ڈس ریگارڈ کرتے ہیں۔ مثلا ایز اے پرائم منسٹر، یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، اگر برٹش پرائم منسٹر یہ ایک بیان دے سکتا ہے کہ پاکستان میں مائنارٹیز کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو پاکستانی پرائم منسٹر کی تو یہ فرسٹ ہینڈ ذمہ داری ہے نا کہ وہ سب سے پہلے صبح اٹھے اور اس پہ ایک سخت قسم کا بیان دے کہ جس نے بھی یہ کیا غلط کیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی اخلاقیات میں، نہ کسی مذہب میں، اور نہ ہمارے قانون میں۔ تب بات بنے کہ یہ بھائی صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا جی گورنمنٹس اور منسٹرز، ان کا فیلئر جو ہے دیٹ میکس اے بگ ڈفرنس، فیلئر ٹو اسپیک اور فیلئر ٹو ٹیک آن دس ایشو۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 50 سال سے گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن، اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ یہ بڑی دردناک بات ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کسی دن، پاکستان سے کچھ ہمارے مہمانوں کو لیں گے اور یہ جو فورسڈ کنورژن اور میرج کا ایشو ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، مگر آج کے پروگرام میں ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی۔ میں 2-3 سوال پاکستان کے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ کوئی جواب دیں، کمنٹ سیکشن میں دیں بھلے چاہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ غیر مسلمانوں کی بچیوں کے اوپر ہی کیوں آتا ہے، ان کے لڑکوں پر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جب کوئی بچی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ کسی کی بہن یا بیٹی بن کر کیوں نہیں داخل ہوتی، اس کو بیوی ہی کیوں بنایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر تو وہ اسلام میں آ گئی ہے اور اپنی مرضی سے آئی ہے تو اس کے بعد میں جب آپ کے سامنے تمام جو ثبوت آتے ہیں کہ وہ انڈر ایج ہے اور اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، تو وہ جو لوگ جن کے اوپر وہاں کی سرکار کو، وہاں کے کورٹس کو سختی سے ان کے ساتھ اوپر کوئی کاروائی ہونی چاہیے، ان کے اوپر کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ وہ زیادہ تر کیسز میں وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور ان کے جواب میں کمنٹ سیکشن میں خاص طور سے سننا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے دوست کیا کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بلاسفمی کا جو ایشو ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور سے جو مسلمان طبقہ ہے پوری دنیا کا، اور وہ اس پہ آواز اٹھا رہا ہے کہ نہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی فرانس میں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ظلم ہو گیا، لیکن وہ خود کیا کر رہے ہیں اپنے بیک یارڈ میں؟
अब तो ये रोज का रूटीन बन गया है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर आ रही है कि फलां फलां शहर में एक बंदे को ब्लास्फेमी के लिए मार दिया गया, बैंक मैनेजर को सिक्योरिटी गार्ड ने मार दी, और वो जिस तरह से सड़कों पर गया नारेबाजी करते हुए, वो इंस्टेंट हीरो बन गया सोसाइटी के अंदर। आप किसी पे ब्लास्फेमी का चार्ज लगाएं और अगले दिन आप हीरो बन जाएंगे। ये सिलसिला इल्मुद्दीन से शुरू होकर और आज मुमताज कादरी से होता हुआ यहां तक पहुंच गया है। बशानी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी क्या ये जो इशू है इसको रीड करने में कंप्लीटली फेल हो गई है कि हम दुनिया में कहां बैठे हैं, ये दुनिया कहां पहुंच गई है और हम किन इश्यूज के ऊपर लोगों को मार रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज द बक गोइंग टू स्टॉप? देखें जी, इसमें बात फिर वहीं पे आती है कि देखें ये स्टॉप नहीं होगा। इसलिए स्टॉप नहीं होगा कि स्टेट जो है ना वो ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। ये जो आप कह रहे हैं ना हीरो बने हैं या बनाए गए हैं या बन रहे हैं, अभी देखें रिसेंटली जो एक केस हुआ जिसमें वो एक खातून और उसका बेटा जो है वो इन्वॉल्व थे, कि उसमें बुनियादी तौर पे एक नाला साफ करने से झगड़ा हुआ, और उस झगड़े को उन्होंने एक मजहबी बुनियाद बना के रिलीजियसली जो है उसको मोटिवेट करके तो ये बहाना कर लिया जनाब कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब उसमें कानून जो है वो कहता है कि हमें मजबूरन हरकत में आना पड़ता है और आके तो उनको अरेस्ट करके तो बिहाइंड द बार डालना पड़ता है। हालांकि कानून को अगर इतनी मजबूरी हरकत में आने की है तो दूसरी साइड पे भी तो आया करे ना। तो दूसरी साइड पे कभी कानून जो है वो हरकत में आया नहीं, इसलिए ये सिचुएशन जो है ये वर्सन, ये दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। आप कह रहे हैं ठीक हो गया, लेट मी टेल यू के देखें आप थोड़ा सा इसमें इसको हिस्टोरिकली देखें तो हम जिस तरफ जा रहे हैं वो बदतरीन सिचुएशन है। बर्रे सगीर में पार्टीशन से पहले ये जो इशू था, ये इशू है क्या नटशेल में, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है ना, कि इस बंदे ने ये कह दिया तो उसको पकड़ लिया, ये ब्लास्फेमी हो गई या ये गलत स्टेटमेंट हो गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। उसके साथ साथ जो है वो अगले भी जो माइनॉरिटीज के साथ राइट जुड़े हैं, लेकिन हम एक एक करके बात करें तो ज्यादा समझ में आएगी। तो ये 47 में पार्टीशन से पहले भी जाहिर है यही मज़ाहिब थे, बल्कि ज्यादा मिक्स अप थे और मोहल्ले मोहल्ले और गली गली में फैले हुए थे कि चलें जी इधर एक हिंदू रह रहा है, वहाँ एक मुसलमान रह रहा है, एक सिख रह रहा है, एक और दूसरा बंदा रह रहा है। तो वहाँ ज्यादा चांसेस थे ना इस चीज के कि डेली इस चीज पे बहुत बड़े बड़े हल्ले हों, हंगामे हों, खून हो, कत्लो गारत गरी हो। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होता था जब कुछ पॉलिटिशियन अपने मजमूम मकासद के लिए इन चीजों को हवा देते थे, तो कभी कभी कोई वाकया हो जाता था। अदरवाइज ये इतना जो है वाइड स्प्रेड नहीं था जितना कि आज पाकिस्तान में है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बर्रे सगीर में गुज़श्ता 70 सालों में उसने जो तरक्की के बजाय तनाज़ुली जो है वो बैकवर्ड उसने जो है वो सफ़र किया है। मैं एक चीज़ इसको हिस्टोरिकली देख रहा था, देखें आप किसी मुल्क की, इससे जो आदमी ये कहता है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आंखें बंद करके अपनी काम को लीड करना चाहते हैं, एंड दे नो दैट दे आर गोइंग टू टच द डिच, दे आर गोइंग टू गो एंड फेस द वॉल वन डे। ये हमने पहले कितनी दफा बात की कि पाकिस्तान की जो पहली असेंबली जो प्रेसिडेंट था वो हिंदू था, और ये बहुत बड़ी बात थी कि अगर आपने इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाया है, उसकी असेंबली का पहला इजलास जो है इज ए बिग हिस्टोरिकल इवेंट। तो उसमें अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको जो है वो कुर्सी पे बैठा दिया कि भाई यू आर द वन हु इज गोइंग टू प्रिजाइड दिस, दैट मींस ही वाज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ दैट कंट्री के इसको कैसे होना चाहिए। ये मैं माजी में उसके नहीं जाना चाहता कि वो उसने सही किया या गलत किया, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो ये एक लेवल था कि जी एक हिंदू भी आपकी नेशनल असेंबली के पहले इजलास की सदारत कर सकता है। फिर उसके साथ उसी में ये था कि जोगिंदर नाथ मंडल का जो हमने बार बार हम जिक्र क्यों करते हैं कि एक हिंदू भी जो है, और वो भी हिंदू जो एक क्या कहते हैं उसको लो क्लास की जो जात से ताल्लुक रखता है, वो आपका वजीर कानून बन सकता है एक ऐसे मौके पे जब आप मुल्क में एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो वहां अगर बर्दाश्त का ये लेवल था,
اس کے ساتھ ساتھ وہاں آپ کا وزیر خارجہ ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو کہ احمدی فیکٹ جو سیکٹ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس کو ٹوٹلی آؤٹ کاسٹ کر دیا گیا پاکستان میں. تو یہ چیزیں کیا تھی کہ پاکستان ایک لیول پہ تھا جو اس وقت بر صغیر کا لیول تھا. کیونکہ اگر آپ اس کو انڈیا سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو انڈیا میں یا دوسری جو جگہیں ہو گئی بنگلہ دیش کا ایریا یا ادھر ادھر جو ایریوں میں تقسیم کر کے دیکھیں ڈسٹرکٹس میں، تو اسی طرح کی ایک سچویشن تھی، یعنی مذاہب جو ہیں وہ آپس میں مل کے انٹریکٹ کر سکتے تھے. تو وہاں سے ہم نے سفر شروع کر کے ایک ایسے سٹیج پہ آپ پہنچے کہ جس پہ آ کے تو آپ ایون آپ میں اتنی بھی اب اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ اقلیتوں کے حقوق کی بات تک کر سکیں. یہ میں پہلے سٹیج کی بات کرتا ہوں. دوسرا آپ تھوڑا سا آگے جائیں، جو پاکستان انڈیا کا پہلا بڑا جو پیکٹ تھا، لیاقت نہرو پیکٹ، جس کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں، اس کا ایسنس کیا تھا کہ مائنارٹیز کا فریڈم آف ایکسپریشن، بالکل، رائٹ ٹو وارشپ، رائٹ ٹو موومنٹ اور رائٹ ٹو آکوپیشن. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس پیکٹ میں یہ تھا کہ ان کا جو ہے کوئی بھی مائنارٹی پہ کسی طرح کا کوئی عہدہ لینے پہ کوئی پابندی نہیں، وچ انکلوڈز ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور ٹو بیکم پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کا دوسرا مطلب تو یہی ہوا نا، جو لیاقت علی خان نے جا کے دلی میں 8 اپریل یا کون سی ڈیٹ تھی 1950 جب وہاں پہ لکھ کے دے دیا کہ پاکستان میں کوئی بھی مائنارٹی کی حکومت گارنٹی دیتی ہے کہ ان کے آکوپیشن پہ، موومنٹ پہ، رائٹ ٹو وارشپ، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. یہ آپ نے لکھ کے دے دیا، انڈیا نے لکھ کے دے دیا. انڈیا نے اس پہ عمل کیا کیوں؟ لیٹ می ٹیل یو. انڈیا میں کتنے جو ہے وہ صدر بنے جو مسلمان تھے، جن کو بنانا کوئی ضروری نہیں تھا. جو آپ پاپولیشن کا جو ہے وہ تناسب دیکھیں، اگر جو مسلمانوں کی وہاں پہ پاپولیشن ہے تو اس حساب سے جو ہندوؤں کی پاپولیشن ہے، تو ایک ڈیموکریسی کے اندر اتنی جو ہے چھوٹی مائنارٹیز کو اتنے بڑے بڑے عہدے دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا. یعنی اٹس ناٹ کمپیلنگ کہ آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی بنا لیں، وزیر تعلیم بھی بنا لیں، اور کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ بھی بنا لیں، وزیر تعلیم بھی بنا رہے. صرف پریزیڈنٹ رہ گیا نا، باقی سارے بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ مسلمانوں کو وہاں پہ دیے گئے. اس کے بعد پاکستان نے اس کے ریورس یہ کیا کہ جناب وہاں پہ قانون ہی بنا دیا کہ جی پاکستان کا جو صدر ہے یا وزیر جو وہ صرف جو ہے وہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر یہ پیکٹ بھی کیا اور ادھر آ کے تو ایک قانون بھی بنا لیا جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جو آپ اٹ سیلف ایک ڈسکریمنیشن کی جو ہے وہ ہے. تو آپ وہاں 1950 میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو قانون 1951-52 میں ہی فوت ہو گیا تھا، لیکن وہاں سے آپ آگے آتے جائیں تو رفتہ رفتہ وہ جو لیاقت نہرو پیکٹ تھا اس کے اندر جتنی روح تھی، جتنے نکات تھے، وہ سارے ایک ایک کر کے کل ہوتے رہے. اس میں یہ بھی تھا، جو نیٹی گریٹی میں یہ بھی تھا کہ زبردستی مذہب تبدیل کرانا، زبردستی شادیاں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں تھی اس میں پوری ڈیٹیل. دیٹ مینس کہ یہ پرابلم آن دا لوئر اسکیل اس وقت ہی موجود تھے. تو اگر آپ نے اس وقت سے لے کے آج تک اپنی جو سوشیو اکنامک سچویشن ہے، جو سوشل سٹرکچر ہے، اور جو آپ کا ڈسکریمنیٹوری قسم کا ڈھانچہ ہے ریاست کا اور سوسائٹی کا، اس میں اگر آپ نے قطعاً کوئی ایک پیسے کا فرق نہیں ڈالا تو یو ویسٹڈ 70 ایئرز. آپ جھوٹ بولتے رہے، جھوٹے دعوے، جعلی قسم کے جو ہے وہ دعوے، جی ہم بڑی سویلائز نیشن ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے یہ فرمایا تھا، آخری خطبہ یہ تھا. سب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بلاسفیمی تو یہ ہے کہ آپ بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے تو بے ایمانی کرتے، نام لے کے. ہر نیا جو حکمران آتا ہے، یہ جو ہمارا آج کل پرائم منسٹر ہے، یہ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنلی ایک سیویلائزڈ قسم کا جو ہے وہ بندہ سمجھتا تھا. جی ہیومن رائٹس پہ اور ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہوں، 4 چیزیں رٹی ہوئی ہیں اس نے ادھر سے اور ادھر سے، اور آ گیا جی میں تو پاکستان کا چہرہ بدل کے رکھ دوں گا. اور اس نے ایسا چہرہ بدلا کہ اس کے دور میں اس کی جگہ اگر یہ جماعت اسلامی یا کوئی اس ٹائپ کی کوئی فنڈامنٹلسٹ اسلامک آرگنائزیشن بھی آ جاتی تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کم از کم اس سے کچھ بہتر اقدامات کرتی. آج تک ایک سنگل ایکٹ جو ہے خان صاحب نے نہیں کیا جس سے مائنارٹیز کو یا سوسائٹی کے جو کمزور طبقات ہیں، خواہ وہ مسلمان ہی ہیں سندھ کے اندر یا کسی اور پراونس کے اندر،
جو سفر کر رہے ہیں بیکاز آف فائنینشیل ہارڈشپ, بیکاز آف سوشیو ایکنامک ڈسکریمنیٹوری لاز, injustice, things like this, they are still suffering way before, اس سے بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے کوئی ایک ایکٹ نہیں کیا, آپ کہیں گے یہ کب ختم ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دینے, دس از ناٹ اباؤٹ ڈس اپوائنٹمنٹ اور سم کائنڈ آف, یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. فیکٹس خود بولتے ہیں, اور فیکٹس چیخ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہوگا, اور زیادہ خراب ہوگا. اور درست ہوگا کیا بھائی؟ جو مائنارٹیز ہیں ان کی تعداد کیا رہ گئی ہے وہاں, اور وہ بھی رفتہ رفتہ وہ جس پروسیس میں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے ود ان کپل آف ایئرس. آپ کہتے ہیں ان کے حالات بہتر ہوں گے, وہ تو تبھی ممکن ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا جمہوری قسم کا کوئی انقلاب آ جائے, جس کے چانسز مجھے نظر نہیں آتے. اور پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ جی بھارت نے یہ جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا ہے بہت غلط کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا, اس میں مسلمانوں کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے تھا. آپ اپنی حرکتیں تو دیکھیں, اس کے بعد میں آپ کو بھارت تو چھوڑیں, میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر آپ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو کوئی پناہ نہیں دے گا. آج ایک بات تو ہے بشانی صاحب, اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کسی بھی ویسٹرن کنٹری کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے, اس کے بارے میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا اس کی جو ہے ریزنز ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ جب پاکستان میں پڑھ رہے تھے, میں نے ڈان کے اندر ایک آرٹیکل پڑھا آج سے کچھ مہینے پہلے, پروفیسر پرویز ہود بوائے نے لکھا تھا پاکستان کی مائنورٹیز کے حوالے سے, اور اس میں وہ آرگیو کرتے ہیں کہ وہاں پر جو کرسچنز ہیں وہ آج اس خوف سے کہ ہمیں صرف کرسچن ہونے کی بنیاد پر کوئی قتل نہ کر دے, وہ اپنے بچوں کے نام بھی مسلمانوں والے رکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس کی مثال میں نے خود دیکھی لاہور کے ایک ہوٹل کے اندر. جو ویٹر تھا جو مجھے سرو کر رہا تھا, اس کا نام جو ہے وہ مسلمانوں والا تھا. بعد میں جب اس سے کوئی باتیں ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ کرسچن ہے. میں نے کہا یار اس نام کا میں نے کرسچن پہلے کبھی دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں سر اب یہاں اسی نام کے ملیں گے آپ کو سارے. تو یہ آج لوگوں کو جو پاکستانی ہے پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ جائیں اپنی سوسائٹی میں جا کے لوگوں سے ملیں, آپ کرسچنز کے محلوں میں جائیں, ان کے بچوں کے نام پتہ کریں. اگر وہ جان مائیکل پیٹر نام رکھنے سے ڈر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا تو ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے جی, سب انڈینز بھی مانتے ہیں, پاکستانی بھی تسلیم کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انڈین لڑکے کے ساتھ میں کوئی مسلمان کے ساتھ میں زیادتی ہوتی ہے تو پاکستان سے آواز اٹھتی ہے دیکھو انڈیا میں کیا ہو گیا. اور اگر ٹھیک ہے جی, اور ہم اگر بات کر لیں پاکستان کے اندر کوئی مائنورٹیز کے ساتھ ایشو ہو جائیں تو وہ واٹ اباؤٹزم پر آ جاتے ہیں کہ انڈیا میں دیکھو کیا کیا نہیں ہوتا کیا. ٹھیک ہے, چلیں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک منٹ آپ سائڈ میں رکھیں, بات کرتے ہیں کرسچنز کی. کرسچنز تو آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہے, نیدر ان پاکستان نور ان انڈیا اور بنگلہ دیش. کرسچنز مسلمانوں پر ظلم ان ملکوں میں نہیں کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر جب کرائسٹ چرچ میں اٹیک ہوا, نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے جو کچھ کیا, جس طرح سے وکٹمز کو جا کے کنسول کیا, ان کی فیملیز کو, ان کے لیے تمام جو سٹیپس اٹھائے, کیا اس طرح کی سچویشن جب پاکستان میں پریویل کرتی ہے, وہاں جب ایسے حادثے ہوتے ہیں تو کیا وہاں کی گورنمنٹ ٹھیک ویسے ہی جیسے جسنڈا آرڈن نے ریئیکٹ کیا, کیا وہ کرتے ہیں؟ میں کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں, جذبات کو سائیڈ میں رکھیں. یہ تمام جو پاکستانی ویورز ہیں ان کے لیے ہیں, آپ اپنے تمام جو آپ کے جو بھی سینٹیمنٹس ہیں ان کو سائیڈ میں رکھ کے پریکٹیکلی مجھے ان سوالوں کے جواب دیں. میں نے لمبی چوڑی ایک فہرست آپ کے لیے تیار کی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز میں کرسچنز کے اوپر جو خاص طور سے اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, ان کی ایک لسٹ میں نے یہاں پہ بنائی ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کوئٹہ کے اندر دسمبر 2017 میں ایک اٹیک ہوا چرچ پر, جس میں 9 لوگ مارے گئے, 57 انجرڈ ہوئے. ایک سوسائیڈ اٹیک ہوا ایسٹر سیلیبریشنز میں لاہور کے اندر ایک پلے گراؤنڈ کے اندر مارچ 2016 میں, جس میں 70 کرسچنز مارے گئے, 300 سے زخمی ہوئے. 2 بم بلاسٹ ہوئے لاہور کی چرچوں میں مارچ 2015 کے اندر, جس میں 14 لوگ مارے گئے اور 70 زخمی ہوئے. ایک ٹوین سوسائیڈ بم اٹیک پشاور میں ہوا چرچ میں
2013 میں جس کے اندر 80 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. 2009 میں 40 گھروں کو آگ لگا دی گئی ایک موبز کی اور سے گوجرا کے اندر, جہاں پر 8 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. 2005 میں ہزاروں لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر, جو کرسچنز تھے وہ فیصل آباد سے بھاگے, اپنے سکولز وغیرہ جو ان کے جو مکانات تھے ان کو موب نے جلا دیا, اس لیے کہ کسی ریزیڈنٹ نے کہا وہاں پہ آ کے کہ یہاں پہ قرآن کے پیجز کو جلایا گیا ہے. اب یہ اٹیکس ہوئے, ان کے بعد میں کچھ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں آج کے پروگرام میں, جن کے جواب آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں. مجھے بے صبری سے انتظار ہوگا, میں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں. کیا دلائل ہیں آپ کے پاس؟ واٹ اباؤٹزم پر نہ جائیں, آپ اپنا گھر جو ہے اس کو آرڈر میں لائیں, اس کے لیے یہ سوال ہے. کیا پاکستان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نے جو وکٹمز تھے ان کی فیملی سے جا کے ملاقات کی جس طرح سے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کی؟ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کا سیشن بائبل کی تلاوت سے شروع ہوا جیسے کہ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا؟ میں کمپیئر کر رہا ہوں نیوزی لینڈ سے کیونکہ وہ ایک آئسولیشن میں واقع ہے جہاں مسلمانوں کے اوپر کوئی اٹیک ہوا ہے بہت بڑا, جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. کیا کوئی ایسی پریئر دی گئی, کال ٹو پریئر, جس کے اندر سارے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چرچ میں اکٹھے ہوں, جیسے یہاں پر کال ٹو پریئر ہر ایک دفتر کے باہر پورے شہروں کے اندر بڑے بڑے ہورڈنگ اسکرین کے اوپر دی جا رہی تھی اذان یہاں پہ؟ کیا ویسی کوئی پریئر دی گئی اور کیا اس کا براڈ کاسٹ نیشنل ٹیلی ویژن پر ہوا؟ کیا سارا ملک اس وقت تھم گیا اس اذان کو اور اس نماز کے لیے؟ ویسے ہی کیا پاکستان میں ایسا کچھ ہوا؟ کیا پاکستان کے مسلمانوں نے ہیومن چینز بنائی اپنے کرسچن کمیونٹی کے لیے کہ آپ گھبرائیں نا, آپ کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اور آپ بنا کسی خوف کے اپنے چرچ میں جا کے اور اپنی عبادات جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ کریں؟ کیا ایسا کچھ ہوا جو کہ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا کہ لوگوں نے ہیومن چینز بنا کر واپس اپنی کمیونٹی کو ماسک میں لے کر گئے جمعے کے دن؟ اور کیا فائنلی وہ جو پرپٹریٹرز تھے جن لوگوں نے یہ کام کیے ان میں سے ایک کو بھی کہیں پر کوئی سزا ہوئی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب جو ہیں ان کا مجھے بے صبری سے انتظار ہوگا. آئی ایم شیور بشانی صاحب یو ول آلسو کیپ این آئی آن اٹ, اپنے اسکیڈول میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور وہ پڑھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. واٹ اباؤٹزم پر نہ جائیں. آپ اگر دنیا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں انصاف ہو تو انصاف کرنا بھی سیکھیں. ڈیفینیٹلی یہ جو میں نے جو فیکٹس رکھے ہیں ان کے اوپر آپ کے پارٹنگ کمنٹس لیتا ہوں and then we'll end the show. دیکھیں ان کا تو ہم انہی کا انتظار کریں گے وہ جواب دیں, لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ یہ تو وہ ملک کرتے ہیں نا جن کی یہ پالیسی ہوتی ہے اور جن کے قانون میں یہ صاف طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مائنارٹیز کو ہمارے ایکول ہیں اور ہم ان کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے, یعنی دے آر اینڈ وی آر دا ون اینڈ دا سیم پیپل. نیوزی لینڈ نے تو اس لیے کیا نا کہ اس کا ایک قانون ہے اور اس قانون کو انہوں نے اس طرح وائلیٹ ہوتے دیکھا تو اس پہ ان کو غصہ آیا, اس پہ ان کو شرمندگی ہوئی تو انہوں نے ان کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کی. ہم اگر اپنے قانون میں مائنارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ سالیڈیرٹی شو نہیں کر سکتے اور ہم وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ دے آر ناٹ دا ایکول سٹیزن, دے کین ناٹ بیکم پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, اور پھر ہم وہاں کی جو ری ایکشنری فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ فورسز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکال سکتے, چونکہ نکالیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہوں گی اور اسی بیس پہ ہماری حکومت چلتی ہے. تو آپ ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ اس کی مذمت کریں گے؟ ان سب سوالوں کا جواب نہ میں ہے اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا گیا اسکولوں سے لے کے تو یونیورسٹیز تک کہ جی مسلمان بہت سپیریئر کوئی مخلوق ہے ایز اے مسلم, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم دوسری امتوں سے کوئی سپیریئر ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے. تو ہم باقی جو ہیں وہ کچرا ہیں ان کے نزدیک کہ کوئی مر گیا, کوئی قتل ہو گیا, کوئی وائلیٹ ہو گیا, کسی کی بچی اٹھا لی گئی تو یہ کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے جناب میں نے یہ عرض کیا کہ جب تک یہ بات اوپر سے چینج نہیں ہوتی, فرسٹ آف آل دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے ہیز ٹو بی امینڈیڈ اور اس میں واضح طور پہ یہ دفعات ڈالی جائیں کہ تمام شہری پاکستان کے جو پاکستان کے شہری ہیں بائی ڈیفینیشن آف دس ورڈ دے آر ایکول.
خواہ کسی کا کیا ریلیجن ہے. جیسے کہ یہ کہتے ہیں 11 اگست کو قائد اعظم نے کہا تھا، اگر نہ بھی کہا ہو لیکن سینسیبل بات یہی ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کی کہ آپ کے سارے شہری جو ہیں وہ برابر ہوں. تو وہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک اس سے میں نہیں سمجھتا کوئی کیا جواب دے گا. آپ چلیں یہی ہم لٹمس ٹیسٹ دیکھ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جواب کتنے آئیں گے، اور ان میں سے گالیاں، اور جو کام جو ہے گالی آدمی کب دیتا ہے؟ جب وہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے، اور جب اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی سینسیبل بات نہیں رہ جاتی، جب اسے اپنے آپ پہ خجالت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو وہ جناب جو ہے وہ پھر غصے میں آتا ہے اور گالی دیتا ہے. ورنہ یہاں کوئی آرگومنٹ بھی بنتا ہے نا جی، چلیں ٹھیک ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کو انٹلیکچولی ڈیفینڈ کر کے تو بتائیں نا کہ آپ کیسے ایک مائنارٹیز کی چھوٹی بچی کو، اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں 14 سال. جناب ہمیں پاکستان کے میڈیکل سسٹم کا بھی پتہ ہے، وہاں کے جو میڈیکل بورڈ ہیں ان کی انٹیگریٹی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی ہے. آنیسٹی کا بھی ہمیں مسئلہ ہے. یہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے کرائسس ہیں پاکستان کے پروفیشنز میں، ہر پروفیشن میں. تو وہ ممکن ہے 14 سال کی بنا کے پیش کر دی گئی ہو. اب یہ بات کون حقائق تک جائے گا اور اس کو سامنے لائے گا؟ ممکن ہے اس کی عمر 9 سال بھی نہ ہو. یہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح کے معاملات. تو اس ایسی سوسائٹی میں جو قسم اٹھا کے بیٹھی ہے کہ ہم اتنے بڑے پرتشدد ظالم ہونے کے باوجود، اور بے رحم، اور اس پہ میں زور دوں گا، بے رحم ہونے کے باوجود ہم بہت بڑے برتر لوگ ہیں اور ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی تو سوچ سے آتی ہے کہ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خرابی ہے اور ہم اس کو بدل سکتے ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک مائنڈ سیٹ میں تبدیلی تب آئے گی جب کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدامات لیے جائیں گے، مگر وہ نظر نہیں آتا. پاکستان تحریک انصاف نام رکھ لینے سے آپ انصاف کے کوئی بہت بڑے لمبردار نہیں بن جاتے ہیں. اور عمران خان جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا لبرل سمجھتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے جو شکل دکھائی ہے وہ کسی ایک مذہبی شخص سے بھی بدتر ہے. تو یہ جو ایشو ہے یہ ایسا ہے بشانی صاحب جس کے اوپر اگر ہم 2-4 گھنٹے بھی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تب بھی ہم اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر پائیں گے. اتنے لمبے چوڑے ہمارے پاس الزامات کی فہرست ہے، کہاں سے شروع ہوں اور کہاں پر ختم ہوں. خیر آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب، تھینک یو.